السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. آج ہمارا سبق جو ہے وہ درس 8واں ہے اور 8واں کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پڑھتے ہیں جیسے. تو یہ ایک دوسرا حصہ ہے یہ، اور یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالی آج ختم ہو جائے گا 8واں بھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کلاس آخری ہو. جمعہ کو جانا ہے تو تیاری وغیرہ میں تھوڑا وہ ہوگا. تو اس کے بعد یعنی کہ 12 دن بعد پھر واپسی پہ پھر کلاس انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. تو آئیے ذرا سا اس سے پہلے کہ کریں کچھ مشکل الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو اس میں عام طور پہ امید ہے کہ سب کو آتا ہی ہوگا. یہ ہے کنٹینیوڈ ہے پچھلی اس سے. المدرس ٹیچر جو ہے، استاد جو ہے، وہ کہتا ہے یا ابراہیم، اے ابراہیم. ابو کا تیرے ابو، تیرے ابو، ابو کا تیرے ابو یا تیرے باپ. تاجرن کبیرن، تاجرن کبیرن بڑے تاجر ہیں. اصل میں ایک چیز اور یاد آنی، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو لیکن پھر بھی کر دوں کہ جب بھی جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے نا اس کا دونوں حصہ برابر، جیسے تاجرن ہے تو کبیرن ہے، یعنی اگر یہ سنگل ہے تو یہ بھی سنگل ہے. یہ تنوین کے ساتھ ہے پیش کی، یہ بھی تنوین کے ساتھ ہے. تو یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میچ کرتا ہے آپس میں. تو ابو کا تاجرن کبیرن، تمہارے بہت بڑے تاجر ہیں. کم مانے کتنے، ویری گڈ. کم سیارتن عندہ، کتنی کار ہے اس کے پاس، کتنی کاریں. اچھا، ابراہیم سے پوچھا تھا تو ابراہیم جواب دے رہا ہے عندہ. عندہ مانے پاس، ہیو. ٹھیک ہے، عندہ اس کے پاس. سیارتانے، دو سیارتانے کبیرتانے. دیکھیے اس میں بھی یہی دیکھیے کہ اس میں دو ہے تو اس میں بھی دو ہے. تانے کا استعمال اس میں بھی تانے کا ہے. ٹھیک ہے، رفع ہے، یہ بھی رفع ہے، آنے آنے ہے. تو سیارتانے کبیرتانے یعنی کہ دو جو ہے بڑے گاڑیاں ہیں، کار ہے. وہ سیارتانے صغیرتانے، اور دو کاریں چھوٹی ہیں. کتنی گاڑی ہوگی اس کے پاس؟ چار ہوگی. اچھا، مدرس کہتا ہے، اب یہ دوسرے سے کرتا ہے، یہ تو اس کو پتہ چل گیا. مدرس کہے گا کم. کم مانے کا ہوتا ہے کتنے. نافذاتن مانے کھڑکی، کھڑکیاں. کم کے بعد ہمیشہ نصب میں آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، پہلے بھی ہم نے کیا. نافذات، کم نافذاتن فی غرفت کا. فی غرفت، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، کا مانے تیرا، فی مانے میں. کتنی کھڑکیاں ہیں تمہارے کمرے میں. اے اسماعیل، یا اسماعیل، اے اسماعیل. ٹھیک ہے، تو اب اسماعیل جواب دے رہا ہے فی ہا. فی ہا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ غرفاتن ہے، غرفاتن مونس، گولتے عام طور پہ مونس ہوتی ہے، تو کیا ہے مونس. تو اس لیے فی ہا. اگر مذکر ہوتا تو کیا تھے؟ فی ہو. ٹھیک ہے نا. فی ہا نافذاتانے، یعنی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ دو کھڑکیاں ہیں. نافذاتانے، یہاں سیارتانے تھا نا،
تو یہاں نافذات آنے. یہ دو کار تھی, یہ نافذات 2 کھڑکیاں ہیں. فیہا, اس میں 2 کھڑکیاں ہیں. مدرس اب کہتا ہے لمن, لمن مانے کس کا, لمن مانے کس کا. ہاذانی, ہاذانے, ہاذا اور 2 کے لیے ہاذانی اور ہاؤلائی. ٹھیک ہے, ہاذا مانے یہ, ہاذانے مانے یہ 2 اور ہاؤلائی یہ سب. ٹھیک ہے, لیمن ہاذانے یہ 2, دفتر مانے رجسٹر ہوتا ہے یا کاپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 رجسٹر کس کے ہیں. علی بولتا ہے ہما, ہما مانے کیا ہوتا ہے, ہو مانے ایک وہ, ہما مانے وہ دونوں, ہم مانے وہ سب, ہو مانے وہ, ہما مانے وہ دونوں, ہم مانے وہ سب. تو یہ کہتا ہے ہما وہ دونوں, لی میری, میری ہے. لی مان میرے, لی مانے ہوتے لیے, تو میری ہے پوزیسر کی کہتے ہیں. لی جب یہ لگتا ہے تو میری لی ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی جیسے کتابی میری کتاب, قلمی میرا قلم, مسجدی میری مسجد, بیتی میرا گھر, یہ لگا کے ہم میرا کہہ سکتے ہیں. لی میری, ہما لی یہ دونوں میری. المدرس کہتا ہے لیمن ہاتانے, ہاتانے جو آیا اس کا مطلب یہ مونس, اگلا جو ہے مونس ہوگا. ہاتان المستراتانی, مستر کہتے ہیں اسکیل کو. ٹھیک ہے, یہ 2 اسکیل کس کے ہیں. یونس ایک نیا کریکٹر آیا, یونس کہتا ہے ہما لی, کیا یہ دونوں میری ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ایک دفعہ پڑھیے آپ لوگ خود سے, اور یعنی سمجھ کے پڑھیے. پڑھیے المدرس. ہاں, ابو کو مانے تیرے, تیرے ابو. ہاں, ہاں, ان کے پاس, اس کے پاس کتنی کار ہے. اچھا, ابراہیم کیا جاتا ہے, اس کے پاس اندہو, اس کے پاس کبیرتان, 2 بڑی گاڑیاں ہیں, وسیارتان صغیرتان, 2 چھوٹی گاڑیاں. پھر مدرس کرتا ہے ہاں کھڑکیاں ہیں نا. ہاں ہاں ہاں, 2 کھڑکیاں آپ. ہاں, 2 کاپیاں یا 2 رجسٹر کس کے ہیں. اچھا, ہاں, مستراتن ہے ایک, اس کو کہ مستراتن ایک اسکیل, مستطران یہ 2 اسکیل. ٹھیک ہے, ہاں. ہاں ہاں, اصل میں یہ بھی ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے. دیکھیے اصل میں جیسے ہم اردو میں بھی ہم اپنے ایسا کرتے ہیں کہ یہ کون ہے وہ کون ہے ایسا کہہ دیتے ہیں اس کو, تو یہ استعمال کرتے ہیں اصطلاح. ورنہ ہاذا ہاتانے یہ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, ذالے کا وہ کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو لیکن یہ جو یہ یہاں پر جو ہے لیمن, یہ جو ہے لیمن ہاذانے دفترانے, یہ ہما جو ہے اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہو مانے وہ, مانے وہ, ہم مانے, ہما مانے وہ دونوں, اور ہم مانے وہ سب. تو بعض اوقات اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ جیسے آپ یہ دیکھیں اردو میں کہ ہم کہتے ہیں
وہ ٹیبل کس کا ہے, یا میں کہتا ہوں وہ بچہ کس کا ہے, دونوں کے ساتھ وہ ٹیبل کس کا ہے, وہ بچہ کس کا ہے, دونوں کے لیے ایک ہی چیز استعمال ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جاندار کے لیے یہ ویسے استعمال ہوتا ہے ایسے. ویسے تو ایک دو کیٹیگری ہے, دو کیٹیگری میں اسم بانٹا گیا ہے, ایک تو عاقل ایک غیر عاقل. تو عام طور پہ جو غیر عاقل ہے اس میں جو آتا ہے وہ تمام آتی ہیں, لیکن عاقل میں جن انسان فرشتے, جن انسان فرشتے عاقل ہیں, تو ہم کہیں گے من. لیکن یہ سوالیہ میں ہوگا کہ ہم من نہیں کہیں گے اس کو جو غیر عاقل ہو, ٹھیک ہے, اور ہم اردو میں بھی نہیں کہتے. جو آپ کا سوال تھا نا وہ میں اب ذہن میں آیا کہ کیا تھا, وہ یہ کہ اصل میں جو سوالیہ ہوتا ہے جیسے من ہاضا, یہ کون ہے, تو آپ بتائیں گے آدمی ہے من, ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب کوئی ہوگا کہ قلم ہے جیسے, تو میں من نہیں کہوں گا, میں کہوں ما ہاضا. یا کتا جا رہا ہے تو میں کہوں ما ہاضا, بلی جا رہی ہے تو ما ہاضا, یہ کہوں گا, من ہاضا نہیں کہوں گا میں, ٹھیک ہے. یہ خاص طور پنچوئل جو ہوتا ہے یہ سوالیہ کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ جو اشارہ جو ہے وہ عام طور پہ اشارہ کے لیے ہماری, یہ دونوں میرے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہم کمپلیٹ ہو گیا. آج ہم ایک تھوڑا سا وہ کریں گے کہ پھر تازہ کرنے کے لیے, کیونکہ پھر ہم لوگ تھوڑا سا گیپ پڑ جائے گا, اس لیے وہ دوہرا دیتا ہوں بات کو کہ آپ کو یہ یاد رہے اور آپ پھر پریکٹس کرتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ کہ 3 لفظوں کا فعل جو ہے تمام 3 لفظوں کا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے فاعل لگایا جاتا ماضی میں. فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے, 3 حرف ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو آگے جو لگتا ہے وہ عام طور پر اس کا فاعل لگتا ہے, کام کرنے والا اس کا. اب ایک کام کرنے والا ہے تو کہیں گے ہوا, جیسے فرض کے میں کہوں کہ ہوا کوئی ہوا فتح, اس نے کھولا, ہوا فتح اس نے کھولا. ہما, ہاں اب کیا ہوگا, ہما فتحانے, ہما فتحانے, ان دونوں نے کھولا. اچھا, ہم فتحو, ان سب نے کھولا. تو دیکھ رہے ہیں واو الف جو ہے, اب یہ کیونکہ میں ہوا ہما ہم کہہ رہا ہوں تو یہ ہوا ہم اسم ہے, اور ہمارا قاعدہ یہ ہے, جو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ اسمیہ کہلاتا ہے, اور جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ فعلیہ جملہ کہلاتا ہے. تو اسمیہ بھی جملے کے وہی معنی ہوں گے اور فعلیہ جملے کے وہی معنی ہوں گے. تو پھر کیا فائدہ ہے, وہ اسی یہ ہے کہ جب ہم اسمیہ جملہ بولتے ہیں تو تھوڑا سا برتر ہوتا ہے, زور اسٹریس ہوتا ہے اس سے. اسمیہ جملہ جو بولتے ہیں تو ہوا داخلہ, وہ داخل ہوا, یہ تھوڑا سا زور ہے اس میں, داخلہ وہ داخل ہوا, اس کے معنی. اچھا, یہی میں یہاں پر آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ میں ہے غائب واحد ذہابہ. اب ذہابہ میں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہے, تو یہ مستتر کہتے ہیں, سطر مانے چھپی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں, تو مستتر چھپا ہوا, میم لگا کے مستتر کہتے ہیں اس کو, چھپا ہوا. فعل جو ہے چھپا ہوا کس میں, ذہابہ میں. جب صرف ذہابہ کہیں گے, ذہابہ وہ گیا, ذہابہ تھوڑا سا کھینچ گیا, وہ 2 گئے, اور ذہابو وہ سب گئے. اب دیکھیے ذہابت وہ مؤنث گئی, ذہابتا وہ 2 مؤنث گئی, ذہبنا وہ سب مؤنث گئے. ضابطہ تو گیا, ضابطما تم دونوں گئے, ضابطم سب گئے, ضابطی تو مؤنث گئی, ضابطما تم 2 مؤنث گئی, ضابطمنا تم سب مؤنث گئی, ضابطو میں گیا, اور ضابنا ہم گئے. یہاں میں نے تھوڑا سا یہ جو واضح کیا کہ جب میں کہہ رہا ہوں میں گیا تو کام کرنے والا میں ہوں, یعنی میں گیا. جو کام کرتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. فاعل کسے کہتے ہیں, کام کرنے والے کو. تو جو کام کر رہا ہے وہ فاعل ہے, ٹھیک ہے. ڈوئر کہتے ہیں انگلش میں, کہ جو کام کرتا ہے اسے ڈوئر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو غائب میں تو جب ہم کہتے ہیں ذہابہ
تو اس میں چھپا ہوا کیا ہے؟ ہوا. جب بھی 3 لفظوں کے ساتھ کوئی ذہابہ ہوا، سامعہ ہوا، آگے پیچھے زیر بھی ہوا، کیونکہ جو عین کلمہ ہے، جو بیچ والا حرف ہوتا ہے، اس پہ کبھی زیر ہوتی کبھی پیش ہوتی ہے، تو وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر زبر ہوتا ہے عام طور پہ. تو یہاں جو ہے ذہابہ ہے، 3 لفظوں پہ کچھ بھی ہو، اس کا مطلب اس کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. پہلا جو صیغہ ہے ذہابہ، یا یہاں ہے فتح، اس نے کھولا. اکلا 3 لفظ ہے، دیکھیں اس نے کھایا. حافظہ 3 لفظ ہے، اس نے یاد کیا. ایک ہی آدمی ہے، ٹھیک ہے. ہاں اچھا، ایک چیز اور میں اس میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، پڑھا چکا ہوں. ہماری اردو زبان میں ایک سہولت ہے، انگلش میں وہ سہولت نہیں ہے. جیسے میں کہوں گا فتح ہی اوپنڈ، اکلا ہی ایٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پتہ نہیں چل رہا آپ کو کہ کون سا لازم ہے کون سا متعدی ہے. لازم وہ ہے کہ جو فاعل کے اوپر خود ہی اثر ہوتا ہے. جیسے میں کہوں میں بیٹھا، اب بیٹھنے والا تو میں ہوں، تو کام کرنے والا ہوں، اور جو اثر ہوا مجھے پہ ہوا نا، تو ہم کہتے ہیں وہ بیٹھا، تو اس کا مطلب وہ بیٹھا تو وہ لازم فعل ہے، وہ بیٹھا اسی پہ اثر ہوا ہے. لیکن میں کہوں اس نے مارا، جب اس نے کہتا ہوں یہ متعدی ہے. یہ ہماری اردو میں سہولت ہے. جب اس نے کہا یا اس نے یہ کیا، جب میں وہ کہوں گا تو یہ لازم ہے، اور اس نے کہا تو متعدی ہے. اب میں کہوں اس نے مارا، تو آپ کو کس نے، تو آپ بتائیں گے اس نے، احمد نے مارا. اب یہ ہے نا، فاعل بھی آ گیا، دوسرا فاعل ہے جس نے مارا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مفعول بھی آ گیا. اچھا، پھر ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو. یہاں پر جو ہے جب بھی یہ گردان چلتی ہے تو اس میں ضمیر ہوتی ہے. ضمیر وہ، تو، تم، میں، یہ سب ضمیر کہلاتا ہے. پروناؤن، جسے پروناؤن انگلش میں کہتے ہیں. ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن. تو یہ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہمیں، یعنی کہ جب کام کرنے والا ہوگا تو اگر نام ہوگا اس کا، دیکھیے ابھی کہہ رہا ہوں، یہ ہم ابھی استعمال کر رہے ہیں ذہابہ. ذہابہ کے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کے معنی ابھی پتا ہے، ٹھیک ہے. اب ذہابہ کے معنی کیا ہوا؟ وہ گیا. جب میں کسی کا نام لوں گا، جیسے ابراہیم وہاں لکھا ہے، تو میں کہوں گا ذہابہ ابراہیم. یہ جو پیش ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ فاعل، کام کرنے والا، ٹھیک ہے. ذہابہ ابراہیم، ٹھیک ہے، ابراہیم گیا. اب وہ گیا نہیں بولیں گے، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ظاہر، فعل ظاہر، جو ظاہر ہو گیا. وہ سے پتہ نہیں کیا وہ گیا. اب آپ کو پتہ نہیں وہ کون ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی اسٹوری ہو، ہم پہلے ایک دفعہ اس کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں، جیسے کہنے ایک بادشاہ تھا، وہ بہت سخت دل تھا، ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، وہ سوچتے ہیں. اب ہم نہیں بار بار کہیں گے بادشاہ نیک تھا، بادشاہ یہ تھا. ہم کہیں وہ نیک تھا، وہ انصاف پسند تھا، وہ اچھا تھا، وہ کر کے وہ ہے وہ پروناؤن ہے. ناؤن کی جگہ استعمال کرتے ہیں ہم اس کو. یہ بھی ناؤن ہے لیکن یہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے. ذہابہ ابراہیم گیا. اب ایک اور چیز میں وہ کر دیکھتے آپ کو، وہ کرنے کو عام طور پہ ضربہ، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ضربہ مانے کیا ہوتا ہے؟ مارا. اب ضربہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے مارا، ٹھیک ہے. ذہابہ اس کا کیا کہتا وہ گیا، تو یہ اس کو مفعول کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ذہابہ ابراہیم گیا، ختم ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ذہابہ، اس سے اگر آپ سوال کریں کہ کس نے، تو کوئی جواب ہی نہیں ملے گا.
وہ گیا کس نے؟ کوئی نہیں. لیکن میں کہوں ضربا اس نے مارا, آپ کہیں کس نے, تو آپ کو بتانا پڑے گا کس نے, کیونکہ یہاں گنجائش ہے آپ کی. تو ضربا حامدن, حامدن, یہ جو ہے دو زبر یا زبر, یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, فاعل کی پہچان تو کیا تھی؟ پیش تھی. لیکن ہم نے ظاہر پہلے تو ضربہ کا, اس نے مارا. اب کہہ رہے اس نے کس کو مارا؟ حامد کو مارا, اس نے حامد کو مارا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے تھوڑا سا, یہ اس سے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات پہ جملے کی وہ ہو. اب ہم یہیں تک کر دیں, ضربہ ابراہیمی کر دیں, ابراہیم. اب کیا ترجمہ ہوا؟ ابراہیم نے مارا. ہماری اردو میں فاعل کی پہچان یہ نے کہتے ہیں, اس نے. ٹھیک ہے نا, ابراہیم نے, احمد نے, مولانا نے, لڑکے نے, یہ مطلب یہ سے پتہ چلتا ہے یہ فاعل ہے. اور عربی میں یہ پیش جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ فاعل ہے. اور یہ زبر جو اور دو زبر یہ بتاتی ہے کیا کہ یہ مفعول ہے. اب دیکھیں ضربہ ابراہیم ہو, اس کے معنی کیا ہوا؟ ابراہیم نے حامد کو مارا. ہم مفعول کے لیے کو لگاتے ہیں کیونکہ جب بھی ہوگا آپ اس سے سوال کریں گے کس کو, تو کس کو میں آئے گا؟ حامد کو. یہ دو زبر جو ہے کوش مگر رہے ہیں, یعنی یہ جو پیش ہے نے اور یہ کو کے عام طور پہ ابراہیم ہو, ابراہیم نے, حامدن حامد کو کیا مارا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس لیے ہوگا. اب پھر بس یہ آ جاتے ہیں یہاں پر تھوڑا بتانے کے لیے. تو جتنا بھی ہوگا ایک دفعہ کرنے کے بعد, عام طور پہ ایک دفعہ نام لیتے ہیں, اس کے بعد پروناؤن استعمال کرتے ہیں. پروناؤن جب استعمال کریں گے تو ہم گردان چلیں گے. جیسے ہم نے بتایا ذہابہ جو ہے اگر ہم فاعلی جملہ کہہ رہے ہیں, ورنہ اگر اسمیہ کہیں گے تو ہم کہیں گے ہوا ذہابہ. ہوا جو ہے ضمیر ہے پروناؤن, پہلے ہی پتہ چلا پروناؤن ناؤن اس کا نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ناؤن ہے اسے میں یعنی کہ اس میں ضمیر. ٹھیک ہے, ہوا سے شروع ہوا تو ہوا کہ ذہابہ تھا. ہوا ذہابہ وہ گیا, وہ گیا. ہاں وہ گیا. اچھا, اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ اس میں جملہ وہ گیا, اور صرف میں لکھ دوں ذہابہ, اس کے معنی بھی کیا ہے؟ اس کے معنی بھی ہو گیا. اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ پہلا جو فعل ہوتا ہے, فعلیہ جملہ اگر ہوگا, پہلے فعل کے نیچے ہوا جو ہے مستتر ہوتا ہے, اس کو چھپا ہوا ہوتا ہے. کوئی بھی پہلا لفظ ہوگا, فتح, کلا, حافظہ, اس میں جو سنگل پرسن ہے وہ اس میں چھپا ہے. وہ یا اس, شربا اس نے پیا, سمعا اس نے سنا, جالسا وہ بیٹھا, خرجا وہ نکلا, یعنی وہ یا اس جو ہے اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اب آئے غائب جمع جو ہوگا, ہم کہتے ہیں کہ وہ سب گئے, تو ہم جیسے کہا تھا کہ ذہابہ ہم ابھی تسمیہ یعنی کہ ڈوئل کو نہیں کر رہے, ہم واحد اور جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویسے میں یہاں آپ کو دونوں کر رہا ہوں. ذہابہ وہ گیا, ذہابہ وہ دونوں گئے, ذہابو وہ سب گئے, ذہابت. اب یہاں دیکھیں غائب واحد مؤنث, یہ تے جو ہے علامت تانیث مؤنث کی پہچان ہے تے. ٹھیک ہے, یہ پروناؤن کی پہچان نہیں ہے, یعنی فاعل کی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہیا جو ہے مستتر ہے. پہلے اس میں جو ہے فاعل میں 3 تو تھا, اور ذہابت جب کہتے ہیں تو یہ تسمیہ ہے, اس میں ہیا جو ہے مؤنث وہ اس میں پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے. باقی جب ہے نا ہم کہیں گے ذہابت
ذہبتا وہ دونوں گئی، ذہبنا یہاں جو ہے یہ سب جگہ ہم لگا رہے تھے ذہبا، اور اب جو لگا رہے ہیں ذہبنا. یہاں جو ہے ذہبنا کیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک سکون آ گیا ہے، زبر نہیں آیا. دیکھیے ذہبنا، ٹھیک ہے، یہ سکون آخر تک رہتا ہے، یہ سکون 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 سکون. ذہبنا یہ سکون آئے نا. اب ضابطہ، ضابطم، ضابطی، ضابطنا، ضابطوں، یہ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں ابھی، کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں اس کو مزید وہ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ ہوا کہ ذہابت ہو گیا یعنی وہ گئی، ذہبنا وہ سب گئیں، وہ سب گئیں. اس میں نا جو ہے وہ علامت ہے فاعل، نون نسواں سمجھے اس کو، نون نسواں. ٹھیک ہے، ذہبنا فاعل ہے. اب دیکھیے اس کو یہاں روک کے ہم یہاں آتے ہیں. فتحنا ہے، میں کہوں کہ ان سب مونس نے کھولا تو کیا کروں گا میں؟ فتح کے آگے میں سکون لگاؤں گا ہے پہ اور نہ کر دوں گا. فتحنا ان سب مونس نے کھولا، ان سب مونس نے کھولا. اور اگر مجھے میں کہوں کہ ان سب مذکر نے کھولا تو میں فتح کر دوں گا، واو ادھر بڑھا دوں گا، فتح. یہاں پہ دیکھیے حافظہ ہے. اب میں کہوں ان سب مونس نے یاد کیا تو آپ صرف حافظہ کے حافظ نہ، ان سب مونس نے کیا. اور ان سب مذکر نے یاد کیا، کیا کہیں گے؟ حافظو. ان سب کریں نا سب. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اسی لیے میں نے یہاں لکھا ہے یہ فائل ہے. تا پہچان، یہ جو ہے نون پہچان ہے اس کی جمع مونس کی. اور اب میں کہوں تے زبر تا جو ہے ضابطہ، اس میں تے جو ہے علامت فائل کی. ضابطہ کہاں سے آیا؟ انتا کا تا جو ہے نا، انتا تو کا ضابطہ. ٹھیک ہے، تو یہ تا جو ہے فائل کس کی علامت ہے؟ تو کی. یہ سب معنی بھی دی ہوئے. ٹھیک ہے، تا جو ہے کس کی؟ تو کی. ضابطہ تو گیا، اور تم جو علامت ہے تم جمع کی. ذہبتم تم سب گئے، نہیں تم نہ ہوگا، ہاں مذکر ہوگا. ذہبتا ذہبتم. ٹھیک ہے، اب یہ مونس کے لیے ہوگا تو گئی جب کہیں گے ضابطی، اور مذکر یعنی کہ جمع کے لیے کہیں ضابطنا. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ ایک اکلا ہے، اکلا میں نے کھایا، اکلتی تو مونس نے کھایا، اکلتنا تم سب مونس نے کھایا. اب آپ کہیں میں نے کھایا تو کیا کریں گے؟ یہاں پر اکلتو علامت ہے میں کی. ٹھیک ہے، تو اکلتو میں نے کہا. یہاں پہ دیکھیں ضابطو ہے مانے میں گیا، میں نے یا میں. ٹھیک ہے، ضابطو میں گیا. ٹھیک ہے، اکلتو میں نے کھایا، دخلتو میں داخل ہوا، اور دخلنا یہ کس کے؟ ہم سب میں. ذهبنا ہم سب گئے، اور دخلنا ہم سب داخل ہوئے. اکلنا ہم سب نے کھایا، اور شربا شربنا ہم سب نے پیا. ٹھیک ہے، جلسنا ہم سب بیٹھے، خرجنا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہوا کہ ضابطی جو ہے مونس کے لیے اور ضابطنا جو ہے جمع کے لیے ہوا. اور یہ تی اور تمنا اور تو جو ہے میں نے، اور نا جو ہے اس میں کوئی بھی ورب کے ساتھ اگر آپ یہ لگاتے جائیں گے تو ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب آئیے تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ کیا ہے، پریکٹس کرائیے تھوڑی سی. آپ کو میں مٹا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ دیکھیے. یہ ہے اینا طلاب جدید. اینا مانے ہوتا ہے کہاں، اینا مانے کہاں. طلاب طالبن کی جمع ہے، یعنی اسٹوڈنٹس جو تھے. جدودن جدودن جدید کی جمع ہے. جدیدن جو ہے جدید مانے نیا، جدید مانے بہت سارے نئے.
تو اینا طلاب جدید، نئے طالب علم کہاں ہیں؟ اب دیکھیے کہتا ہمیں جو ہے ذہابائی استعمال کرنا ہے ان کے حساب سے، تو کیا ہوگا؟ یہ بہت سارے ہیں اور ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی تھرڈ پرسن ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ نئے طالب علم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اس کو اس طرح لے لیں کہ یہ سب طالب علم، یہ سب نئے طالب علم کہاں ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ ذہابہ کا استعمال کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ نہیں، ابھی دیکھیے جمع ہے، طلاب جمع ہے، تو یہاں جمع دیکھیں، غائب جمع ہے ذہابو، تو یہاں ہوگا ذہابو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ ذہابو، ذہابو الی المدیر، وہ سب پرنسپل کے پاس گئے کی طرف گئے ہیں، کو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نہنو آ گیا یہاں پہ، نہنو مانے ہم سب، تو کیا آنا چاہیے آخر میں؟ دیکھیے نا علامت کس کی ہے؟ سب سے آخر میں ہم سب. تو نہنو یہ اسمیہ جملہ ہے. نہنو جو ہے جتنی یہ ہے نہنو اسمیہ ہے، اس کو اگر ہم ذہبنا کہیں تو کیا ہو جائے گا؟ پہلیا جملہ ہو جائے گا. ذہبنا ہم لوگ سب کھیلنے گئے، لیکن یہاں نہنو زور دیا ہے ہم لوگ گئے. ملب کیا ہے؟ لاب میں نے ہوتا ہے کھیل کود، لابن قرآن میں بھی آیا نا، جب وہ نماز کے لیے جاتے لوگ کھیل کود میں پڑے رہ گئے. ٹھیک ہے نا، کھیل کود کر نماز چھوڑ کے چلے گئے. تو ملب جو ہے لاب سے ملب بنایا، ملب بنا کھیلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ نہنو ذهبنا الی الملعب، ہم لوگ سب گئے کھیلنے کی جگہ، کچھ کو گراؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گراؤنڈ. اینما نے کہا، اور یہ کہتا بعد درس یا اخوانی، اے میرے بھائیوں. اخوان جمع ہے بھائیوں، اے میرے بھائیوں. بھائیوں کیوں ہے؟ اخوان ہوتا ہے یہ، اخوانی کہا تو میرے ہو گیا. جیسے میں نے کہا کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، اسی طرح اخوانی میرے بھائی، یا اخوانی اے میرے بھائی. بعد درس کے بعد کہاں گئے تھے؟ تو ہم کہیں گے اینا ذهبتم. یا جب ہوتا ہے نا، جب میں کہوں گا اے میرے بھائی تو میں آپ سے مخاطب ہوں. لیکن اگر میں کسی کا نام لوں گا کہ احمد نے یہ کیا، تو میں کسی اور سے بات کروں، احمد کا ذکر کروں. لیکن جب مخاطب کروں گا، میں کال کروں گا آپ کو کہ اے میرے بھائی یا اخوان، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. تو اس لیے ذهبتم، اینا ذهبتم، تم کہاں گئے تھے؟ بعد درس کے بعد یا اخوانی. اچھا، مانے ہوتا کیا سمجھنا، ڈیش السوق یا ابھی. اب ہم اگر یا ابھی کا ہے تو اس کا مطلب ہم باپ سے مخاطب ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ مخاطب جو ہے تو اس سے تا کہیں گے، ذهبتا. ذهبتا الی السوق، کیا تم مارکیٹ گئے ہو اے میرے باپ. ٹھیک ہے، یا میرے ابو، جو بھی. انا مانے کیا ہوتا؟ میں، یہ بھی اس میں جملہ ہے. انا ما ذهبت، ما جہاں لگتا ہے اس کے معنی نہیں ہوتا ہے. ما ذهبت میں نہیں گیا. ما دخل میں نہیں داخل ہوا. ما قرأ میں نے نہیں پڑھا. ما حفظ میں نے حفظ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ما جو ہے نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل میں، فعل کا جملہ ہوتا ہے. انا ما ذهبت میں نہیں گیا الی مکتبہ اليوم، یعنی لائبریری. مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو. آج میں لائبریری نہیں گیا. امی مونس ہے تو مونس کے لیے کیا آئے گا؟ ذہابت. مونس کا دیکھیں غائب کا واحد جو ہے مونس ذہابت. تو امی ذہابت الی مشتبہ، میری ماں. امی مانے میری ماں، امن مانے ہوتا ماں. امی میری ماں، جیسے کتابی امی میری ماں گئی مستشفیٰ یعنی اسپتال کی طرف. اچھا، ڈیش لی زیارت ہے خالد کنہ یہ بناتی. تو یہ بناتی، یہ اے میری بیٹی
تم اپنی خالہ کے گھر وزٹ کرنے گئی تھی. زیارہ میں نے وزٹ کرنا. تو آ میں نے کیا ہوگا؟ ذہبت. ذہبت بناتی ہے نا یہ مونت سے. ذہبت لزیارت خالتون یا بناتی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اس میں جو ہے اس میں استعمال یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈنس مل رہی. دیکھیے مانے ہوتا کیا. اب یہ اذان، اب اس کا ترجمہ کروں میں. کیا اذان ہے محمد. تو اذان کیا چیز کی جاتی ہے؟ سنی جاتی ہے نا. تو سنی جاتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں مخاطب ہے اس سے، یا محمد کہہ رہا ہے نا، تو یہ محمد سے مخاطب ہے. تو کہہ رہے ہیں کیا تم نے سنا، سمعت، کیا تم نے سنا اذان نہ ہے. میں نے کہا تھا نا زبر کو بتائے گا. زبر دے کیا بتاتا ہے؟ کو. تو کیا تم نے اذان کو سنا اے محمد. ٹھیک ہے. نحنو مانے ہم لوگ. نحنو کے ساتھ کیا آئے گا؟ نہ. ٹھیک ہے نا، متکلم جمع ہو گیا. لائبنا قرۃ السلتے. سلتے مانے باسکٹ. باسکٹ ٹوکری کہتے ہیں. سلتے میں ٹوکری، باسکٹ. قرۃ السلتا یعنی باسکٹ بال. اليوم نحنو ہم لوگ گئے تھے کھیلنے. ہاں. اب میں اردو میں کرتا ہوں. کیا میری قمیض اور میرا رومال اے میری ماں. تم کیا رومال اور قمیض جو ہے کیا ہوتی ہے؟ دھلتی ہے نا. تو غسلت، کیونکہ ماں جو ہے مؤنث ہے اور سنگل ہے. کیا یہاں ہونا ٹھیک ہے. شکل اس کی ایسی ہوگی کہ لگ رہا تھا غلط لکھ رہا ہے. غسلت قمصانی و منادل. کیا میری قمیض دھوئی. اور منادل کہتے ہیں رومال کو. منادل جو ہے مدالیری کی جو لکھا ہے اس میں میرا رومال. اور قمصانی مانے میری قمیض. تو میری قمیضیں اور رومال دھویا میری ماں نے، یعنی میری امی آپ نے دھوئے. اچھا، یہ ہے ڈیش مدیر درسہ علی صبورو. تو درس جو ہے بورڈ پر، پرنسپل نے بورڈ پر کیا کرے گا؟ اردو بتائیے. بورڈ پر کیا کرے گا؟ لکھے گا. یعنی یہ ہوگا کتبہ. صحیح، ویری گڈ. تو یہ ہوا کتب المدیر درسہ علی صبوری. اب یہ انا مانے میں. تو انا کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ تو آئے گا. کوئی بھی ہم فعل استعمال کریں گے وہاں تو آئے گا. انا باب الفصل، انا ڈیش باب الفصل و حامد و شام و بلال ڈیش نفذ ہے. تو دروازہ کیا کیا جاتا ہے؟ کھولا جاتا ہے. فتح. تو صحیح ہے، اس کا فتح تو ہوگا نا. فتح تو میں نے کھولا. انا مانے میں ہوتا ہے. میں نے کھولا تو صحابتو ہے نا. اسی طرح یہاں پہ فتح تو ہے. بعد میں نے کلاس کا دروازہ کھولا. باب الفصلی کلاس کا دروازہ. وہ اور حامد، حشام اور بلال تین ہو گئے. تین جمع میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے فتح ہوں. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ کھڑکیاں کھولی. ٹھیک ہے. انا فتحت باب الفصل و حامد حشام و بلال فتح نوافذ. انہوں نے کھڑکیاں کھولی. آخری رہ گئی ہے ڈیش درس الجدید
जयदन बनातू. हाँ लेकिन थोड़ा सा वो फेल सही कर लें. एक तो लड़कियां हैं, ठीक है, फाइम तुन्ना, बनात जमा है बिंत की, ठीक है, तो आप फाइम तुन्ना. फाइम तुन्ना दरअसल जदीद जयदा या बना तो. फाइम माने क्या होता है समझना. क्या तुम लोगों ने सबक समझा, नया सबक समझा अच्छी तरह. जयदा माने अच्छी तरह, ए मेरी बेटियों, ठीक है. मैंने वैसे लिख दिया था यहाँ पे ताकि अगर नजर पड़ जाए तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकें. ये सारे हमने इस्तेमाल किए यहाँ पर. ये रह गया किताबा यहाँ लिखा, ठीक है. तो ये इसको समझ गए आप. अब ये कि कोई भी लफ्ज हो, कोई भी फेल हो, उसको आपको जब बनाना, जब कहेंगे मैंने किया ये, तो आप कहेंगे उसके साथ फेल के साथ क्या लगेंगे तू. मैं हसद करता हूं, हसद तू. हम लोग हसद करते हैं, हसद ना. तू हसद करता है, हसदता. और मोहन्नस हसद करती है, हसदती, ठीक है. तुम दोनों हसद करते हो, हसद तुमा. और तुम सब हसद करते हो, हसद तुम. वेरी गुड. हसद तुमा और हसद तुन्ना, तुम सब है ना औरतें हसद करती हो. और फिर ये हसदा, उसने हसद की. हसदा, उन दोनों ने हसद की. हसदू, हसदत, उस मोहन्नस ने की. हसदता, उन दोनों ने. हसदना, ये जो पांचवा है ना हसदना, जो सुकून आता है आखिरी लफ्ज पे, वो आखिर तक रहता है. ये सुकून जो आता है जाबना के बाद सारा यहाँ तक, ये फिर उसको उसी टेम्पो पे जाता है, ठीक है. तो कोई भी लफ्ज हो, अब आपके लिए मिसाल में मैं अगर कह दूं इकरा, अब मैं कहूं कि मैं पढ़ता हूं, क्या कहूंगा मैं? हाँ, इकरा माने तू पढ़. करा माने तो क्या होगा करातू. इकरा जो है अमर है, यानी कमांड है, इम्पेरेटिव, ठीक है ना. तो इकरा तू पढ़, जो आपको आया हदीस आया वो आया था पहली है वही जो नजर इकरा कहा था तू पढ़, तो वो कमांड होती, हुक्म होता है कि पढ़, ठीक है. करा माने पढ़ना, तो करा तू मैंने पढ़ा, और तूने पढ़ा कराता. तू मोहन्नस से पढ़ा कराती, हाँ. और तुम सबने पढ़ा करातू. वेरी गुड. और तुम सब मोहन्नस से पढ़ा, वेरी गुड. और हमने पढ़ा कराना. अच्छा, तुम सबने पढ़ा कराऊ, ठीक है. और उसने पढ़ा करा, इसमें हिडन है वो. और करात क्या मानी हुआ? उस मोहन्नस ने पढ़ा. कराना, उन सब मोहन्नस ने पढ़ा, ठीक है. और जो कहेंगे दो ने पढ़ा तो आप जैसे कह रहे हैं तो कराता, तो कोई भी वो लेंगे आप उससे कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको वो कोई नहीं होगा, ठीक है. कोई सवाल करना है तो